اب ظاہر ہے کہ ہم سب مسلمان صدقہ فطر ادا کریں گے. جماعت کی طرف سے رسیدیں آ چکی ہیں. فی کس 350 روپے مقرر ہیں. صدقہ فطر ہر شخص نے اپنی طرف سے 350 روپے ادا کرنے ہیں، اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے. لیکن ایک مجھے موقع دیا، کبھی غور کیا ہے آپ نے صدقۃ الفطر کا مطلب کیا ہے؟ دے تو دیا ہم نے اور دینے کے لیے آمادہ و تیار ہیں، دیں گے بھی انشاءاللہ، لیکن سوال صرف اتنا سا ہے دیتے کیوں ہیں؟ کبھی تو غور کریں اللہ کے بندو. اللہ کی قسم منبر پر کھڑا ہو کر مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، یہ صدقۃ الفطر چاہے 350 روپے ہے، یہ آپ کی معیشت کو سہارا دیتا ہے، آپ کی معاشرت کو مضبوط کرتا ہے. ابو داؤد کی روایت، ابن عباس راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے زکوٰۃ فرض کی، اس کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ جناب روزوں کی حالت میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، انسانی بنیادوں پر کچھ ہم کر بیٹھے ہیں، تو اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے روزوں میں ہونے والی کوتاہی معاف ہو جائے گی. اور دوسرا طعمۃ للمساکین، یہ مسکین کا کھانا ہے. اب سنیے، آپ اگلے جمعے بات کروں گا تفصیل کے ساتھ، صرف 1 منٹ دے دیں مجھے، اور اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا، ٹائم زیادہ میں نے آپ کا لے لیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے گا. دیکھیں، ایک ہے عبادت کی صورت اور ایک ہے عبادت کی حقیقت. ٹھیک، یاد رکھیں عبادت کی صورت یہ کوئی خاص معنی اپنے اندر نہیں رکھتی، اصل ہے عبادت کی حقیقت. رسول اللہ نے اپنے زمانے میں 1 سا گندم، 1 سا جو، 1 سا کھجور کیوں لازم کیا تھا؟ تاکہ ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگ، دہاڑی لگانے والے لوگ، مزدور طبقہ وہ عید کے دن کمانے نہ جائے، بلکہ عید کے دن عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائے. اب اگر صدقۃ الفطر نہ ہوتا 1400 سال پہلے رسول کے زمانے میں، تو جو خوشحال لوگ تھے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں خوشیاں مناتے. جو ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے تھے، مزدور طبقہ تھا، وہ کیا کرتا؟ عید کی نماز کے بعد ٹفن لیتا اور جاتا مزدوری کرنے. رسول اللہ نے مزدور طبقے کو، ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے کو، دہاڑی لگانے والے کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے کہا. ہر مسلمان 1 سا کھجور، 1 سا پنیر، 1 سا جو، 1 سا گندم جو نکال سکتا ہے نکالے. اس سے کیا ہوگا؟ 1 سا کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ 2.5-3 کلو. 2-3 دن خوشی سے گزار لے گا ایک مزدور آدمی. لیکن 1400 سال کے بعد اب اسی ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے، اسی دہاڑی لگانے والے، اسی مزدور کی ضرورتیں مزید بڑھ گئی ہیں. اب صرف آپ اسے 1 سا کھجور دے دیں، اسے اس عید کی خوشیاں حاصل نہیں ہوئیں گی. آپ نے اسے 2.5-3 کلو آٹا دے دیا، وہ عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکے گا. 1400 سال کے بعد اب اس کی ضرورتیں بڑھ چکی ہیں. لہٰذا میں مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے عبادت کی حقیقت کو سامنے رکھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ خدارہ اجناس کی شکل میں اپنا صدقۃ الفطر نہ دیں، پیسے کی شکل میں دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے چند ہزار روپے کسی غریب کے ہاتھ میں رکھے، وہ کیا کرے گا؟ اپنے بچوں کے کپڑے بنوا لے گا، اپنے بچوں کے جوتے خرید لے گا، اپنے گھر میں اچھا راشن ڈال لے گا. اللہ کے بندو، ہم سب مٹن کڑھائی کھائیں گے، وہ کم سے کم چکن تو لے لے. تو اجناس کی شکل میں اس زمانے میں آپ صدقۃ الفطر ادا نہ کریں، کرنسی کی شکل میں ادا کریں. چونکہ 1400 سال کے بعد جن لوگوں کو صدقۃ الفطر کی بدولت ہم عید کی خوشیوں میں شریک کرنا چاہتے ہیں، ان کی خوشیاں بدل چکی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.